السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ڈیجیٹل چینل۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ ناظرین، آج جو 2-3 خبریں شامل کریں گے اس میں سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی گئی، اور اس سے پہلے یہ خبریں بھی سرکولیٹ کی کہ انہوں نے عید کی نماز پڑھی۔ اس پہ ڈسکشن کریں گے کہ اب کیا کہا جا رہا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو صاحبزادی ہیں ان کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آیا۔ دوسری خبر ناظرین یہ شامل کریں گے کہ جو کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے وہ جو مشال یوسف زئی صاحبہ نے وہ جو تحائف بانٹے تھے، ان تحائف پہ ایک نوٹس لیا تھا، تو وہ نوٹس کیا تھا اور اب اس کے بارے میں کیا چل رہا ہے۔ کے پی حکومت کے اندر ہی کچھ معاملات جاری ہیں، ان پہ تھوڑی ڈسکشن ہوگی۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا آج کل معاملہ چل رہا ہے بہاول نگر انسیڈنٹ، وہ جو بہاول نگر واقعہ ہے وہ اب کہاں پہ جا پہنچا ہے، اور اس میں کیا صحیح کیا غلط، اور جو حکومتی کردار ہے وہ کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا کردار دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب جو کہ بانی پاکستان تحریک انصاف ہیں، تو ان کا ایک معاملہ تھا، وہ یہ تھا کہ ان کی ملاقات ہوئی بشرا بی بی سے، جو ان کی اہلیہ ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اس کے علاوہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کی بھی عید پہ ملاقات ہوئی، گلے ملے، نماز ایک ساتھ پڑھی، سب کچھ ہوا، اور بڑے اچھے معاملات رہے، یعنی کہ سب اچھا دکھایا گیا، اس پہ بات ہوئی۔ لیکن ناظرین، پھر اس کے بعد کچھ چینلز نے یہ خبر بھی دی کہ ان کی ملاقات بہت اچھی ہوئی، جیو نے، ایکسپریس نے، نماز بھی پڑھنے دی گئی، لیکن جو شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی ہیں مہربانو قریشی، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو ایون عید کی نماز بھی نہیں پڑھنے دی گئی، اور یہ ظلم ہے۔ جس کے اوپر جو پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے عارف علوی صاحب، ان کی جانب سے رد عمل آیا کہ ان کو نماز پڑھنے دی گئی، سب کچھ اچھا ہوا، تو اب اور کیا آپ اچھا چاہتے ہیں۔ ان کی ٹویٹ آئی سامنے، لیکن پھر مہربانو قریشی صاحبہ نے ان کو جواب دیا ٹویٹ میں ہی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری ابھی پھر سے بات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور ان سے میں نے کنفرم کیا کہ ان کو ایون عید کی نماز تک نہیں پڑھنے دی گئی۔ تو یہ جو خبر آپ کو سنائی جا رہی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے دی گئی یا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ملا، یہ ٹریٹمنٹ غلط ہے۔ تو ناظرین، یہ معاملات کچھ چل رہے تھے۔ دوسری خبر جو کے پی کے حکومت کی جانب سے یہ ہے کہ مشال یوسف زئی صاحبہ جو ہیں، ان کی کچھ تصاویر سامنے آئیں کہ وہ امداد کر رہی ہیں اور تصویریں کھینچ رہے ہیں لوگ، اور پھر وہ جو تصویریں ہیں وہ سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر دی گئیں۔ تو اس پہ پھر جو سی ایم ہے علی امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے نوٹس لیا اور کہا کہ یہ حرکات و سکنات اچھی نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ جس پہ پھر سب لوگوں نے کہا کہ بہت اچھا انیشیٹو ہے۔ تیمور جگڑا صاحب کا بھی ٹویٹ آیا سامنے کہ بہت اچھا کیا، ایک بہت اچھا سٹیپ ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے، کہ اگر جب آپ امداد کریں تو باقی لوگوں کی طرح، خاص طور پہ پنجاب حکومت کی طرح، آپ اس کو دکھائیں نہ، اور امداد کرنی ہے تو ڈیسنٹ وے میں کریں تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جس کے اوپر پھر مشال یوسف زئی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ میری جو اپنی پارٹی ہے اس کے بہت سارے لوگ، ان کا مقصد یہی تھا کہنے کا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں بشرا عمران خان صاحبہ کو چھوڑ دوں، یعنی کہ بشرا مانیکا جو ہیں ان کو چھوڑ دوں، تو ایسا نہیں ہوگا، اور میں ان کا ساتھ دوں گی۔ اور اگر یہ ساری چیزیں کر کے، یہ حرکات کر کے آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ لوگ مجھے پیچھے کر سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ جس پہ پھر بہت سارے پارٹی کے اندر سے لوگوں کا رد عمل سامنے آیا کہ بھائی جو آپ نے خود کیا وہ دوسروں پہ کیوں ڈال رہے ہیں، اور آپ اس کو کیوں سازش بنا دیتے ہیں۔ جب ایک چیز آپ نے خود ہی غلط کی، اس پہ ایک نوٹس آ گیا، بس چپ کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیں، کہیں کہ ہاں بھائی سینئر کی جانب سے یہ چیز آئی ہے تو کوشش کریں کہ وہ آگے نہ ہو، بس ختم بات، اور پھر اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کر چلیں۔ لیکن نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان تحریک انصاف میں جس کو کچھ منع کیا جائے، چاہے وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، چاہے عمران خان صاحب ہیں، یا کوئی بھی ہے، وہ فوراً سے آ جاتا ہے میرے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ بھائی آپ کے خلاف یوسف زئی صاحبہ، آپ کے خلاف کیوں سازش ہوگی، کس بات کی
سازش ہوگی، آپ نے کون سا ایسا بڑا کام کر دیا یا آپ کون سا ایسا بڑا کام کر رہی ہیں یا آپ کو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، تو ٹویٹ پہ لوگوں کو پتا چلا کہ ہو آر یو، آپ کون ہیں، آپ نے یہ کام کیا تصویریں کھنچوا کے، تو آپ جو ہیں وہ سرکولیٹ کرنے لگیں گے، اور اب آپ نے اس کو مزید ہائک دینے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ بھی مشہور ہو جائیں، بہتر ہو جائیں، ذرا آگے سامنے آ جائیں۔ ناظرین، اب بھاول نگر جو انسیڈنٹ ہے، سب سے پہلے تو بات اس پہ کریں گے۔ مین ایشو یہی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کیسے کر سکتا ہے، قانون ہاتھ میں لے سکتا ہے، پولیس والوں کو جا کے دھمکا سکتا ہے، ڈرا سکتا ہے، ایس ایچ او کو لے کر جا سکتا ہے، اے ایس آئی کو لے کر جا سکتا ہے، اہلکاروں کو لے کر جا سکتا ہے، لیکن لوگ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ کیا وہ ایس ایچ او، وہ ایس آئی، وہ اہلکار جس کا چاہیں اس کے گھر میں گھس جائیں، اس کے بچوں کو ٹارگٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کی فیملی کو ٹارگٹ کریں، بدتمیزی کریں، ٹھیک ہے، اور وہ جو چار دیواری کا تقدس ہے اس کو پامال کریں، اور جو چاہتے ہیں وہ کریں۔ ایک زمانے سے جو پولیس والے، پنجاب پولیس والے باقی یہ کرتے آئے ہیں، اور ان کو کوئی جواب دہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ چور دروازے کیا ہیں، کیسے ہم نکل کے سامنے جا سکتے ہیں یا اس سے بھاگ سکتے ہیں۔ تو اگر کہیں سے ریزسٹنس آئی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ ریزسٹنس، کیونکہ بہت ساری کہانیاں چل رہی ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جو کمانڈوز کی وردی پہن کے کچھ لوگ آ گئے سامنے، تو ایسا ہوا بھی ہے، سو واٹ، اگر کوئی وردی پہن کے آ گیا اس نے تب بھی کیا، لیکن کم از کم پولیس والوں کو یہ تو پتا ہے کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کو فالو کرنا ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو دوسرا بھی لا اینڈ آرڈر کو فالو نہیں کرے گا اور آپ کو جواب دے سکتا ہے۔ تو اگر قانون فالو کرنا ہے تو پولیس والے پہلے کریں گے، کیونکہ ان کا سول سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن ہے، سول سوسائٹی کے ساتھ انہوں نے چلنا ہے۔ اگر وہ ان کے معاملات کو ڈیل نہیں کریں گے، ان کو بہتر طریقے سے اکوموڈیٹ نہیں کریں گے، تو پھر ان کو جواب ملے گا، اور کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا ان کو جواب۔ اگر ان کو جواب ملا ہے، کسی نے دیا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، اور یہ چیز اگر ان کے بیچ کے معاملات ہیں اور وہ ریزالو ہو گئی ہیں تو اس کو فضول کی ہائک دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پنجاب حکومت اور کے پی حکومت اور یعنی جو فیڈرل کی حکومت ہے، ان سب کو نوٹسز لینے چاہیے تھے، بات کرنی چاہیے، خاص طور پہ پنجاب حکومت، کیونکہ ان کا معاملہ ہے، تو انہوں نے ابھی پروموشنز دے دی اپنے اہلکاروں کو جو ضلع ہے اس میں، اور جو اچھی کارکردگی کر رہے تھے، لیکن نوٹس نہیں لیے اس بات کے، اور معاملات اندر ریزالو ہو گئے، اندر ریزالو ہو گئے، اچھی بات ہے، لیکن جو ان کو جواب ملا ہے وہ زیادہ اچھی بات ہے کہ پولیس کسی کی بھی چار دیواری کا تقدس پامال نہیں کر سکتی، لا سب کے لیے برابر ہے۔ اور اگر وہ اہلکار کا بھائی تھا جس کے گھر پہ جا کے پولیس نے حملہ کیا یا اس کے گھر میں گھس گئے، تو کس قانون کے تحت گھسے؟ آپ پہلے پولیس والوں سے یہ پوچھیں کہ وہ کیسے اندر گھسے ہیں، وہ کیسے کسی چیز کو انیشیٹ کر سکتے ہیں، اور ان کو اگر جواب ملا تو وہ جواب کیسے غلط تھا؟ اگر کوئی جواب دینے والا ہے تو اچھی بات ہے۔ تمام اداروں کے لیے جو ان معاملات کو خراب کرتے ہیں، ان کے لیے یہ جواب ہے کہ جب بھی آپ کسی کے گھر گھسیں گے، آپ کسی کی وہ جو پرسنل سپیس ہے اس کو وائلیٹ کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جواب ملے گا، اور جواب جو بھی ملے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ تو میری نظر میں خاص طور پہ یہ جواب بالکل غلط نہیں ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے اب مختلف گروپوں کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے کہ نہیں اس میں نوٹس لینا چاہیے، ان معاملات کو اس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔